بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار والی ہندوستان نے سرخ سکوں سے بھرپور 2 تشت حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کر کے فرمایا کہ آج لنگر خانے میں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، صرف 1 سکہ درکار ہے، یہ 1 سکہ لے لو، باقی فقراء میں تقسیم کر دو۔ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کچھ سوچنے لگے، پھر عرض کیا، 1 سکہ قرض بھی ہے۔ دراصل یہ وہ رقم تھی جو مولانا نے ان غریبوں کے لیے قرض لی تھی جو کھانا کھانے لنگر آتے تھے، وہ قرض بھی لے لو اور باقی سکے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ پیر و مرشد کا حکم تھا۔ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے اندھیرے میں تمام سکے محتاجوں اور مسکینوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ بعد میں مولانا کو احساس ہوا کہ رقم بانٹتے ہوئے کوئی سکہ راستے میں گر گیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ چراغ لے کر نکلے۔ آخر وہ سکہ راستے میں پڑا ہوا مل ہی گیا۔ مولانا نے اسے اٹھا کر اپنے پیرہن کی جیب میں رکھا اور کہا کہ یہ کل کام آئے گا۔ پھر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کی نیت باندھ لی۔ ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہی کی تھی کہ اچانک نیت توڑ دی۔ حاضرین مسجد کو پیر و مرشد کے اس عمل پر حیرت ہوئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ نیت باندھی۔ ابھی نصف نماز بھی ادا نہیں ہوئی تھی کہ نیت توڑ دی۔ پھر آپ نے کئی بار یہی عمل دہرایا۔ مریدوں اور خدمت گاروں کی حیرت لحظہ بے لحظہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی نماز مکمل چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ گئے۔ کسی مرید اور خدمت گار میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ پیر و مرشد کے اس عمل کی وجہ دریافت کر سکے، مگر تمام حاضرین محسوس کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ آخر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ خود ہی شیخ بدر الدین اسحاق سے مخاطب ہوئے، مولانا مجھے نماز میں حضوری حاصل نہیں ہوتی۔ شیخ بدر الدین اسحاق دست بستہ کھڑے ہو گئے، سیدی اس سلسلے میں یہ ناقص کیا کر سکتا ہے؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سلطان کی پیش کردہ نظر میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا کیا تم نے ساری رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کی تھی؟ یہ سنتے ہی مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا، سیدی کل کے خرچ کے لیے 1 سکہ بچا ہے۔ مولانا بدر الدین اسحاق کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے پیر و مرشد کی خفگی کے خیال سے آپ کی آواز لرز رہی تھی، کہاں ہے وہ سکہ؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بدر الدین اسحاق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ کے لہجے سے ناگواری کا رنگ نمایاں تھا۔ مولانا بدر الدین اسحاق اٹھے اور اپنے پیرہن کی جیب سے سکہ نکال کر پیر و مرشد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت بابا فرید چند لمحوں تک اس سکے کو دیکھتے رہے اور پھر اسے دور پھینکتے ہوئے فرمایا، یہی دھات کا ٹکڑا بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ تمام حاضرین پر سختہ طاری تھا۔ پھر شیخ بدر الدین اسحاق کو مخاطب کر کے فرمایا، اور مولانا آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ درویش ہو کر مادی اسباب پر بھروسہ کرتے ہو، اس رب کی رضاکی پر یقین نہیں ہے؟ عمر گزری جا رہی ہے اور اب تک توکل کا مفہوم نہیں سمجھے؟ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا برا حال تھا، شرم و ندامت سے سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مولانا اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، پوری زندگی میں وہ رات مجھ پر سب سے بھاری گزری تھی۔ شدت غم کا یہ عالم تھا کہ میں کئی راتیں سو نہ سکا۔ بار بار ذہن میں ایک ہی اذیت ناک خیال ابھرتا تھا کہ کاش میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کرتا۔